رمضان الحمدللہ اپنے اختتام پہ آ گیا ہے۔ میں ایز اے کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ یہ محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ ایک دم رمضان کے مہینے سے نکل کے اور ایسے تہوار میں جا کے بغیر کسی لحاظ کے کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں ایٹ ٹائمز میڈیکل ایمرجنسیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جس میں ہارٹ اٹیک کا ہونا، دل کے ردم کا بے ترتیب ہو جانا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہم خوشی مناتے مناتے اپنا دل اور اپنے جسم کے باقی سارے حصوں کو اس نہج پہ لے جاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اور ہماری جان کے لیے خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ اس عید پر جو ہم روایتی دسترخوان تیار کرتے ہیں، بلکہ اس عید کو ہی ہم میٹھی عید کہتے ہیں، جس کا آغاز شیر خورما سے ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے رنگ برنگے مشروبات، یہ تمام غذائیں کیلری ڈینس ہونے کے ساتھ ساتھ ریفائنڈ شوگر سے بھری ہوتی ہیں اور اس میں چکنائی کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزے میں جس میں کہ ہم اپنے سارے ڈائجسٹو سسٹم کو آرام دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کھانا زیادہ مقدار میں کھانے پہ نہ صرف ہمارے ہاضمے کے لیے ایک اوور لوڈ ہے، بلکہ ہمارے کارڈیک سسٹم کے اوپر بھی برڈن۔ جب انسان بے تحاشا کھانا کھا لیتا ہے تو معدے اور نظام ہضم کو اس کھانے کو استعمال یا ہضم کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ اسے انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ یہ انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے دل زیادہ تیزی کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور جب زیادہ تیزی کے ساتھ بیمار انسان کا یا وہ مریض جن کو آلریڈی دل کی تکلیفیں ہیں، وہ ان کا دل اگر تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جائے تو وہ دل کا درد جسے ہم انجائنا کہتے ہیں اس کی صورت میں بھی واضح ہو سکتا ہے، اور اگر دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جائیں یا زیادہ سپیڈ سے چلنا شروع ہو جائیں اور وہ کنٹرول نہ ہو سکیں تو ایون دل کام کرنا کم کر دیتا ہے، جس کو ہم ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ کھانے میں نمک یا سوڈیم کی مقدار ہے۔ عید کے پکوانوں میں نمک کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ نمک جسم میں پانی روکتا ہے، واٹر ریٹینشن کرتا ہے۔ پانی رکنے یا واٹر ریٹینشن سے بلڈ والیوم انکریز ہوتا ہے اور یہ بلڈ پریشر انکریز ہونے کی وجہ پیدا کرتا ہے۔ نمک کے ساتھ ساتھ میٹھے پکوانوں میں ریفائنڈ شوگر اور سیچوریٹڈ فیٹ کی مقدار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں باڈی میں انفلیمیشن زیادہ کرتی ہیں اور ہمارے میٹابولک سسٹم کو درہم بھرم کر دیتی ہیں۔ سوزش ایک ایسا عمل ہے جس سے پورے جسم افیکٹ ہوتا ہے، لیکن اگر خون کی نالیوں کے بارے میں بات کی جائے تو یہاں پہ کولیسٹرول نالیوں میں اس سوزش کی عمل کی وجہ سے ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ایک پلاک بنا دیتا ہے، اور یہ پلاک عام طور پہ تو سموتھ ہوتا ہے لیکن نالی کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے سوزش زیادہ ہوتی جاتی ہے یہ پلاک زیادہ موٹا ہو جائے گا اور وہ موٹا ہو کے خون کی نالی کو بند کر سکتا ہے۔ پلاک اگر اوپر سے تھوڑا سا بھی اتر جائے، جس کو ہم پلاک رپچر کا نام دیتے ہیں، اگر یہ ذرا سا بھی اتر جائے تو خون وہاں پہ آ کے جمنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک لوتھڑے کی صورت میں اس نالی کو مکمل طور پہ بند کر دیتا ہے، اور یہ ایک دم ایک بہت بڑے ہارٹ اٹیک کی صورت میں مریض ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے، جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ عید کی گہما گہمی میں آپ اپنی دوائیوں کو نہ بھولیں۔ اپنی دوائیوں کا استعمال جو ہے وہ بالکل ٹائم سے، جس طرح سے آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہو اسی طرح استعمال کریں، اور کھانے پینے میں ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں۔ لیکن اگر کسی بھی قسم کا کوئی تکلیف آپ کو محسوس ہو جس کو آپ بدہضمی سے ریلیٹ کر رہے ہو، جس طرح معدے میں بھاری پن آ جاتا ہے، سینے میں جلن محسوس ہونی شروع ہو جائے یا سانس لینے میں دشواری ہو، تو اس کو آپ لائٹلی نہ لیں اور اپنے ڈاکٹر سے فوراً مشورہ کریں۔ اس کو آپ نے بالکل یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی معدے کی تکلیف ہے۔ احتیاط کے ساتھ ساتھ کھانے میں تبدیلی بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پلیٹ میتھڈ اختیار کریں تو ان ساری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ ایک 9 انچ کی پلیٹ کو بیچ میں سے ڈیوائیڈ کریں، آدھی پلیٹ میں سبزیاں ہونی چاہیے اور باقی آدھی پلیٹ آپ کوارٹر میں کاٹ دیں۔ اس طرح 1/4 پلیٹ جو ہے وہ پروٹینز ہونی چاہیے اور 1/4 جو ہے وہ آپ کی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس یا ہول گرینز ہونے چاہیے۔ پروٹین میں انڈا، مرغی، گوشت، دالیں آتی ہیں، اور ہول گرین میں چاول اور گندم کی روٹی ہے۔ اس پلیٹ میتھڈ کو اختیار کرنے سے آپ ساری چیزوں کا ذائقہ بھی چکھیں گی اور فوڈ اوور لوڈ سے بھی بچ جائیں گے۔ ہم اپنے روایتی کھانے کو صحت بخش بنا سکتے ہیں، جیسے گوشت لیں تو کم چربی یا لین پورشن لیں، اسے ڈیپ فرائی کرنے کی بجائے سٹیم گرل کریں۔
چینی کو استعمال کرنے کی بجائے کھجور کی پیسٹ یا کم مقدار میں گڑ یا شکر استعمال کیا جا سکتا ہے. دودھ کے اوپر سے ملائی اتار کے استعمال کی جاتی ہے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم کھانے کے یا اپنی چیزوں کا ذائقہ خراب کیے بغیر بھی اسے انجوائے کر سکتے ہیں. ان سے آپ کے خون کا جو گاڑھا پن یا جس کو ہم وسکوسٹی کہتے ہیں وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب خون پتلا ہو تو دل کو اس کو موو کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اس لیے اس کے اوپر بھی زیادہ دباؤ نہیں پڑ رہا ہوتا. تو یہ جو کھانے میں تبدیلیاں ہیں ان کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ خون پتلا ہوگا تو دل کو کام کم کرنا پڑے گا اور تکلیف جو ہے وہ کم سے کم ہوگی. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ عید شکر گزاری، عبادت اور اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ پیٹ بھر کے کھانے کا. اور اپنے لقموں کو آہستہ آہستہ کھائیں تو ہمارا پیٹ ہمارے دماغ کو یہ پیغام دے گا، وہاں کے سٹائٹی سینٹر کو یہ پیغام دے گا کہ اب وہ فل ہو گیا ہے. اس طرح آہستہ کھانے سے ہم اپنے کھانے کو انجوائے بھی کریں گے اور بد ہضمی اور فوڈ اوور لوڈ کی کمپلیکیشن سے بچ جائیں گے. یہ تھوڑی سی احتیاط کریں اور اپنی عید اچھے طریقے سے منائیں. آپ سب کو ایڈوانسڈ عید مبارک.